تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ راز حقیقت چینل کے ساتھ میں ہوں انعام حبیب برالوی۔ امید سلیم ہے آپ سب خیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین، اخلاق کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، خواہ وہ قوم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہو۔ اخلاق تمام مذاہب کا مشترکہ باب ہے جس پر کسی بھی قوم کا اختلاف نہیں ہے۔ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی اصل شے اخلاق ہے۔ اچھے اور عمدہ و صاف وہ کردار ہیں کہ جس کی قوت اور درستگی پر قوموں کے وجود، استحکام اور بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں اخلاق ناپید ہو وہ کبھی مہذب نہیں بن سکتا۔ اس میں کبھی اجتماعی رواداری، مساوات، اخوت اور باہمی بھائی چارہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ جس ماحول یا معاشرے میں اخلاقیات کی کوئی قیمت نہ ہو اور جہاں شرم و حیا کے بجائے اخلاقی باختگی اور حیا سوزی کو منتخب مقصود سمجھا جاتا ہو، اس قوم اور معاشرے کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا یقینی ہے۔ دنیا میں عروج اور ترقی حاصل کرنے والی اقوام ہمیشہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہیں، جبکہ برے اخلاق کی حامل اقوام ہمیشہ زوال پذیر رہتی ہیں۔ آپ اس وقت اپنے شرق و غرب میں نظر دوڑا کر دیکھ لیں کہ کہاں پر عروج و ترقی ہے اور کہاں پر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ دین کہ جس کی حقیقی پہچان اخلاقیات کا عظیم باب تھا اور جس کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، وہ دین کہ جس نے معاملات کو اصل دین قرار دیا تھا، آج ہم اس دین سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اور جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے اخلاق سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراسر قرآن ہیں، یعنی آپ قرآن کا عملی نمونہ ہیں، آپ چلتا پھرتا قرآن ہیں۔ بلکہ آپ کے اخلاق سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈائریکٹ کتاب میں فرما دیا کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ مگر افسوس، آج اس ہزار رسیدہ معاشرے میں اخلاقیات، تہذیب و تمدن اور تربیت و تادیب کے آثار ہی نہیں پائے جاتے، جس کی سب سے بڑی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے دوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قوموں میں رسوا اور زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آج ہمیں جوائن کیا ہے جناب عتیق الرحمن ساقی صاحب نے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار کیسا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر ادا کروں گا حافظ انعام حبیب برالوی صاحب جو راز حقیقت کے آنر ہیں، کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور میرے سے چند الفاظ، چند گزارشات سننا چاہیں تاکہ وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو نبی اور رسول مبعوث کیے جاتے ہیں نا، وہ انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کا ہر عمل لوگوں میں دلیل کی حیثیت ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف اقوام کے اپنے انبیاء کے ساتھ سلوک اور بد زبانی کا تذکرہ کرتے ہوئے اور دوبارہ ان کو انبیاء علیہم السلام کا رسپانس، اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جو ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو صاف معلوم ہوگا کہ آپ اخلاق کی بلند سطح پر فائز تھے۔ اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کا قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے تو وہاں اخلاقی جو ہے وہ سطح نیچے آتی ہے، اخلاقی کمزوری سامنے آتی ہے کہ انسان کا فعل اور ہے اور قول اور ہے۔ کہنے کو تو وہ بڑی باتیں کہہ دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ فعل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کافی نچلی سطح پہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کا نمایاں جو پہلو تھا نا، وہ تواضع اور انکساری تھا۔ آپ مقام نبوت پر فائز تھے اور جزیرہ عرب آپ کے قدموں میں ہے، لیکن تواضع اور سادگی کا یہ حال تھا کہ گھر پر خود جھاڑو دے دیتے تھے، اور اگر بازار سے سودا سلف لانا ہوتا تو وہ خود لے کے آ جاتے تھے، اور اگر نالین مبارک کہیں سے پھٹ جاتے تو وہ خود سی لیتے تھے۔ یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے عکاس اعمال ہے نا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ فرما رہے ہیں، ویسے ہی آپ کا جو عمل ہے وہ ہے۔ تو اس پہ بالکل بھی فریق ثانی کی طرف سے جو اعتراض ہوتا ہے نا، اکثر آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دائی کہنے کو تو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قول اور آپ کا عمل جو ہے ان میں تضاد نہ ہو، بلکہ ان میں ترادف ہو،
تاکہ اگلا بندہ آپ کو بہترین رسپانس دے اور آپ کو خاطر خواہ نتائج حاصل ہو۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اور آج کے دور کے جو نوجوان ہیں اور جس قسم کی تربیت و تہذیب کے وہ مالک ہیں، یقیناً آپ اس سے بخوبی آشنا بھی ہوں گے، تو آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس راستے پر چل سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کر سکتے ہیں؟ جوان نسل کے لیے اخلاقی سبق میرے خیال یہ سب سے پہلے تو ایک بات کو میں واضح کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دیکھیں اسلام جو ہے اس نے فقط وہی احکامات لاگو کیے جو انسانی فطرت کے عکاس تھے، اور اسلام نے اس سے زیادہ کسی بھی جان پر کسی بھی شخص پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ اور اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بہت آسانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا کہ گھر کا کام ہے، بازار سے سودا لانا ہے، اور اپنے دوستوں رفقا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اس کے علاوہ گھریلو معاملات ہیں، فیملی میٹرز ہیں، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بڑے آسان طریقے سے مل جاتی ہیں۔ بس ضرورت یہ ہے، میں نوجوانان ملت اسلامیہ سے گزارش کروں گا، آج مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نا کتب پڑھتے نہیں ہیں، اور جو ایک بہت قلیل تعداد میں کتب پڑھتے ہیں نا، وہ فقط اپنے مطالعے کو اپنے تک ہی رکھتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی معتبر شخص عالم دین کے پاس بیٹھیں، آپ کا جو کنسپٹ ہے اس کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہم کچھ بھی پڑھ کے اپنی تئیں کوئی باتیں فرض کر کے اور اپنے خیالات اس میں ڈال لیتے ہیں، یہ ایسا صحیح نہیں ہوتا۔ نوجوان نسل کو ضرورت اس بات کی ہے، جو پڑھ رہے ہیں کتاب بینی کا شوق ختم ہو گیا حقیقت میں، اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں انہیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ کسی معتبر عالم دین کے پاس بیٹھ کر اس سے یارانہ بنا لینا، تاکہ آپ کا اس کے ساتھ بات چیت کرنا ذرا آسان رہے، اور آپ اسلام کی جو حقیقی روح ہے اس سے آشنا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ، آپ دامن حیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور ہمارے سوالوں کے جواب دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں اپنی برکہ میں قبول فرمائے۔ اور آخر میں آپ سب سے مدبانہ گزارش ہے کہ یار خدا کے لیے اپنے بچوں کی تربیت و تادیب کی فکر کیجئے، ان کو اچھا شہری بنائیں، ان کو اخلاقیات سکھائیں، ان کو بولنے کے آداب سکھائیں، ان کو بات کرنے کے، مجلس میں بیٹھنے کے آداب سکھائیں۔ یقین کیجئے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیں تو پھر کامیابی ہمارا مقدر بنے۔